پہلا مورد یہ تھا کہ جو انسان والدین کا عاق ہو جاتا ہے، والدین جس کو نافرمانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے عاق کر دیتے ہیں، اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کو بھی یہ ماہ مبارک وہ فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا مورد تھا کہ انسان ماہ مبارک بھی آئے اور اپنے اندر وہ اوصاف، وہ خصوصیات پیدا نہ کرے جن کا کرنا ضروری ہے اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، اللہ کی برکات کو لینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا، اس کو بھی ماہ مبارک وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تیسرا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم، اس میں مبارک آ جائے اور سننے والا حضرت کی ذات اقدس پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے، ماہ مبارک سے وہ بھی اس طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے روایات میں اشارہ فرمایا ہے، ائمہ اطہار نے بھی اور قرآن میں بھی بعض جگہوں پہ اشارے یہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو جو ہے وہ، ابلیس کو جو ہے وہ ماہ مبارک میں جو ہے وہ قید کر دیتا ہے، لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ کی مخلوق یا اللہ کے بندے گناہ نہیں کرتے؟ جب ابلیس قید ہو گیا، گناہ جو بندوں سے کرواتا ہے وہ ابلیس کرواتا ہے، تو ابلیس تو اللہ نے اس کو بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، تو پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماہ مبارک میں بھی گناہ جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہی ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 11 مقام پر جو ہے لفظ ابلیس استعمال ہوا ہے اور لفظ وحد کے ساتھ آیا ہے۔ ابلیس اور ایک یعنی اللہ کی مخلوق میں سے ایک چیز کا نام ہے، ایک نافرمان کا نام ہے، اور شیطان جو ہیں وہ انسان بھی شیطان ہو سکتے ہیں، جن بھی شیطان ہو سکتے ہیں، انسان کا اپنا نفس امارہ جو ہے وہ بھی انسان کو گناہوں پہ اکسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے وہ اختیارات سلب نہیں کر لیتا کہ وہ ماہ مبارک میں یعنی گناہ نہ کر سکے، نہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ابلیس جو ہے وہ بہرحال قید ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو شیاطین ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو وہ آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، اور نفس امارہ بھی انسان سے جو ہے گناہ کروا سکتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھا جائے ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ عام دنوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ معذرت، ذرا کلہ جو ہے ناساز ہے، تو مثلاً اس کی مثال اگر دی جائے تو وہ تجارت کے شعبے میں چلے جائیں، تجارت کے شعبے میں یہ لوگ ماہ مبارک میں جو ہے مہنگائی زیادہ کر دیتے ہیں، بعض وزن اور ناپ تول میں جو ہیں وہ کمی کرتے ہیں، ماہ مبارک سے جو ہیں وہ سوء استفادہ کرتے ہیں، اور اعتمار جما کر چیز کو مہنگا بھی بیچتے ہیں اور کم بھی بیچتے ہیں۔ تو یہ
شیاطین جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ بہت سارے ہیں، اس لیے بہت ساری جگہوں پہ لفظ جمع جو ہے شیاطین کے لیے یا شیطانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے یا شیاطین استعمال ہوا ہے۔ تو پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی دوسرے صفحے پہ آیہ مبارکہ جو ہے یہی ہے کہ جب وہ منافق کافر کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم تو ملاقات کرتے ہیں مومنین سے بھی، اور اس کے بعد جو ہیں منافقین کے ساتھ بھی جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ جب منافقین ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ادھر مومنین کے ساتھ کیوں جاتے ہو، جب تم ہمارے ہو اور ہمارے ساتھی ہو تو پھر ادھر کیوں جاتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ ہماری کیا کہتے ہیں کہ جو اندرونی میلانات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ میں سے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، جنات میں سے ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور انسان کا نفس امارہ جو ہے جس طرح جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ وما من دابۃ، کہ اگر میرا رب جو ہے میرا ساتھ نہ دیتا، دوسرے مقام پہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لا امارۃ بالسوء من القول، کہ اگر میرا رب میرا ساتھ نہ دیتا، میرا رب میرے اوپر رحم نہ فرماتا، میرے رب کی میرے ساتھ جو ہے وہ رحمت شامل حال نہ ہوتی، تو میرے نفس نے جو ہے مجھے بہرحال برائی کرنے پہ، غلط کام کرنے پہ اکسا دیا تھا۔ یہ میرے رب کی نشانیاں تھیں جو میں نے دیکھیں، اور زلیخا کے میں اس فریب سے جو ہے وہ بچ گیا۔ تو بہرحال انسان کا نفس امارہ بھی ایسا ہے جو انسان کو برائی پہ جو ہے اکساتا ہے۔ تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ والدین کا جو آگ شدہ ہے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کو میراث بھی نہیں ملتی۔ بہت سارے احکام جو ہوتے ہیں شریعت کے، اور اس سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ لاگو نہیں ہوتے۔ تو ان میں سے قرآن نے جو والدین کی عظمت کے لیے جو ہے فرمایا ہے، اگر ہم اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں تو ہمیں جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ والدین کی جو ہے وہ کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ تو پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں والدین کی عظمت میں جو ہے قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمارے لیے حکم دیتا ہے۔ آیے مبارکہ جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل کی ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ بعد میں شمارہ اس کا بتا دوں گا، بہرحال سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو یہاں حکم دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی کیا عظمت بتاتا ہے اور ہم اس کو کس طرح بہرحال اپنی زندگیوں میں جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عبادت جو ہے فقط وہ میری ہی عبادت ہے، اللہ کی ہی عبادت ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی بھی عبادت نہیں ہے، کوئی اور شخصیت کوئی اور شخص عبادت کے لائق نہیں ہے، فقط اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس حکم کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں سے دیکھیں کہ موضوع توحید چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اپنے بندوں کو جو ہے حکم دے رہا ہے
کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں نے یہ جو ہے لکھ دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ اور اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ جو ہیں آپ اچھائی کریں، احسان کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آگے فرمایا کہ جب آپ کے ماں باپ جو ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان والدین میں سے آپ کی والدہ یا آپ کے والد، احدہما ان دونوں میں سے، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کے عالم میں چلے جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اس وقت تو ان کو بہت ساری خدمت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، انسان جو ہے ان کی خدمت کرے۔ تو فرمایا جب وہ ان کی سن، ان کی عمر جو ہے وہ پہنچ جائے بڑھاپے تک، ان دونوں کی یا احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی، ایک پہلے بوڑھا ہو جائے، ایک جو ہے مثلاً بعد میں بوڑھا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو تکلیف کی وجہ سے، مریضی کی وجہ سے والد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے یا والدہ جلدی مثلاً بوڑھی ہو جاتی ہے، تو ان میں سے جو جلدی جو ہے بوڑھا ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی مثلاً بوڑھا ہو جائے، تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے؟ فرمایا او کلاہما، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ فلا تقل لا، پہلا مورد یہ تھا کہ جو انسان والدین کا عاق ہو جاتا ہے، والدین جس کو نافرمانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے عاق کر دیتے ہیں، اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کو بھی یہ ماہ مبارک وہ فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا مورد تھا کہ انسان ماہ مبارک بھی آئے اور اپنے اندر وہ اوصاف، وہ خصوصیات پیدا نہ کرے جن کا کرنا ضروری ہے اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، اللہ کی برکات کو لینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا، اس کو بھی ماہ مبارک وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تیسرا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم، اس میں مبارک آ جائے اور سننے والا حضرت کی ذات اقدس پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے، ماہ مبارک سے وہ بھی اس طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے روایات میں اشارہ فرمایا ہے، ائمہ اطہار نے بھی اور قرآن میں بھی بعض جگہوں پہ اشارے یہ ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو جو ہے وہ، ابلیس کو جو ہے وہ ماہ مبارک میں جو ہے وہ قید کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ کی مخلوق یا اللہ کے بندے گناہ نہیں کرتے؟ جب ابلیس قید ہو گیا، گناہ جو بندوں سے کرواتا ہے وہ ابلیس کرواتا ہے، تو ابلیس تو اللہ نے اس کو بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، تو پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماہ مبارک میں بھی گناہ جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہی ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 11 مقام پر جو ہے لفظ ابلیس استعمال ہوا ہے اور لفظ وحد کے ساتھ آیا ہے۔ ابلیس اور ایک یعنی اللہ کی مخلوق میں سے
ایک چیز کا نام ہے، ایک نافرمان کا نام ہے، اور شیطان جو ہیں وہ انسان بھی شیطان ہو سکتے ہیں، جن بھی شیطان ہو سکتے ہیں، انسان کا اپنا نفس امارہ جو ہے وہ بھی انسان کو گناہوں پہ اکسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے وہ اختیارات سلب نہیں کر لیتا کہ وہ ماہ مبارک میں یعنی گناہ نہ کر سکے، نہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ابلیس جو ہے وہ بہرحال قید ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو شیاطین ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو وہ آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، اور نفس امارہ بھی انسان سے جو ہے گناہ کروا سکتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھا جائے ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ عام دنوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ معذرت، ذرا کلہ جو ہے ناساز ہے۔ تو مثلاً اس کی مثال اگر دی جائے تو وہ تجارت کے شعبے میں چلے جائیں، تجارت کے شعبے میں یہ لوگ ماہ مبارک میں جو ہے مہنگائی زیادہ کر دیتے ہیں، بعض وزن اور ناپ تول میں جو ہیں وہ کمی کرتے ہیں، ماہ مبارک سے جو ہیں وہ سوء استفادہ کرتے ہیں، اور اعتمار جما کر چیز کو مہنگا بھی بیچتے ہیں اور کم بھی بیچتے ہیں۔ تو یہ شیاطین جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ بہت سارے ہیں، اس لیے بہت ساری جگہوں پہ لفظ جمع جو ہے شیاطین کے لیے یا شیطانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے یا شیاطین استعمال ہوا ہے۔ تو پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی دوسرے صفحے پہ آیہ مبارکہ جو ہے یہی ہے کہ جب وہ منافق کافر کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم تو ملاقات کرتے ہیں مومنین سے بھی، اور اس کے بعد جو ہیں منافقین کے ساتھ بھی جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ جب منافقین ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ادھر مومنین کے ساتھ کیوں جاتے ہو، جب تم ہمارے ہو اور ہمارے ساتھی ہو تو پھر ادھر کیوں جاتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ ہماری کیا کہتے ہیں کہ جو اندرونی میلانات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ میں سے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، جنات میں سے ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور انسان کا نفس امارہ جو ہے جس طرح جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ وما من دابۃ، کہ اگر میرا رب جو ہے میرا ساتھ نہ دیتا، دوسرے مقام پہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لا امارۃ بالسوء من القول، کہ اگر میرا رب میرا ساتھ نہ دیتا، میرا رب میرے اوپر رحم نہ فرماتا، میرے رب کی میرے ساتھ جو ہے وہ رحمت شامل حال نہ ہوتی، تو میرے نفس نے جو ہے مجھے بہرحال برائی کرنے پہ، غلط کام کرنے پہ اکسا دیا تھا۔ یہ میرے رب کی نشانیاں تھیں جو میں نے دیکھیں، اور زلیخا کے میں اس فریب سے جو ہے وہ بچ گیا۔ تو بہرحال انسان کا نفس امارہ بھی ایسا ہے جو انسان کو برائی پہ جو ہے اکساتا ہے۔ تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ والدین کا جو آگ شدہ ہے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کو میراث بھی نہیں ملتی۔ بہت سارے احکام جو ہوتے ہیں شریعت کے، اور اس سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ لاگو نہیں ہوتے۔ تو ان میں سے
قرآن نے جو والدین کی عظمت کے لیے جو ہے فرمایا ہے، اگر ہم اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں تو ہمیں جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ والدین کی جو ہے وہ کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ تو پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں والدین کی عظمت میں جو ہے قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمارے لیے حکم دیتا ہے۔ آئے مبارکہ جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل کی ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ بعد میں شمارہ اس کا بتا دوں گا، پر سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو یہاں حکم دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی کیا عظمت بتاتا ہے اور ہم اس کو کس طرح بہرحال اپنی زندگیوں میں جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عبادت جو ہے فقط وہ میری ہی عبادت ہے، اللہ کی ہی عبادت ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی بھی عبادت نہیں ہے، کوئی اور شخصیت کوئی اور شخص عبادت کے لائق نہیں ہے، فقط اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس حکم کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں سے دیکھیں کہ موضوع توحید چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اپنے بندوں کو جو ہے حکم دے رہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں نے یہ جو ہے لکھ دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ جو ہیں آپ اچھائی کریں، احسان کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آگے فرمایا کہ جب آپ کے ماں باپ جو ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان والدین میں سے آپ کی والدہ یا آپ کے والد احدہما، ان دونوں میں سے خصوصاً جب وہ بڑھاپے کے عالم میں چلے جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اس وقت تو ان کو بہت ساری خدمت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، انسان جو ہے ان کی خدمت کرے۔ تو فرمایا جب وہ ان کی سن ان کی عمر جو ہے وہ پہنچ جائے بڑھاپے تک، ان دونوں کی یا احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی، ایک پہلے بوڑھا ہو جائے، ایک جو ہے مثلاً بعد میں بوڑھا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو تکلیف کی وجہ سے، مریضی کی وجہ سے والد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے یا والدہ جلدی مثلاً بوڑھی ہو جاتی ہے، تو ان میں سے جو جلدی جو ہے بوڑھا ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی مثلاً بوڑھا ہو جائے، تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے؟ فرمایا او کلاہما، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ فلا تقل لہما، آپ نے ان دونوں کے ساتھ بڑے نرم لہجے سے بات کرنی ہے، بڑے آرام سے بات کرنی ہے، حتیٰ کہ فرمایا افن، آپ ان دونوں کو اف تک بھی نہ کہو۔ اب ذرا اف کے معنی پہ ہم ذرا توجہ کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے جو اس کی تفسیر فرمائی کہ اف کیا ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے آج کا ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور کیا کیا جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن قرآن نے یہی فرمایا کہ آپ کیا کریں، والدین کو جو ہیں آپ اف تک بھی نہ کہیں۔ اف کا معنی جو ہے وہ نافرمانی کرنا نہیں ہے، توجہ کرنا ہے، نافرمانی کرنا نہیں ہے، اونچا بولنا نہیں ہے، گالی گلوچ دینا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ آج کا معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہاتھ بھی بعض اولادیں فرزندان اپنے والدین پر جو ہیں اٹھا لیتے ہیں،
قرآن یہ فرما رہا ہے اللہ کا کہ افن، آپ والدین کو جو ہیں اف تک نہ کہیں۔ اف کا معنی یہ ہے والدین کے سامنے کچھ نہ بولیں، وہ آپ کو سمجھاتے رہیں، بات کرتے رہیں، آپ تھوڑا منہ ٹیڑھا کر کے ان کی بات کو نہ مانیں اور اٹھ جائیں تو بس یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے کہتے رہتے ہیں، یہ اف ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے آپ اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کہنے کی آپ کو جو ہے اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا تنہرہما، آپ ان دونوں کو جھڑکی بھی نہ دیں، اونچی آواز میں بھی نہ بولیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کریں، یہ بھی آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے آپ کے اعمال جو ہیں وہ حابط ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا قرآن ہمیں یہ فرما رہا ہے تو ہم یہاں سے قرآن سے جو ہیں نصیحت حاصل کریں، قرآن سے جو ہیں ہدایت حاصل کریں کہ قرآن فرما رہا ہے آپ نے ان دونوں کو جو ہے جھڑکی تک نہیں دینی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ کرنا ہے وَقُلْ لَهُمَا، آپ نے ان دونوں کو قولاً کریما، بڑے نرم لہجے سے بات کرنی ہے، بڑے پیار سے بات کرنی ہے۔ یہاں اولاد کا امتحان ہوتا ہے خصوصاً جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہیں وہ بار بار ایک بات کا تکرار کرتے ہیں، ایک چیز بار بار مانگتے ہیں، بچوں والا ان کا تھوڑا سا مزاج ہو جاتا ہے، تو یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اپنے والدین کو کس طرح جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ تو یہاں ہمیں حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا، جب ان سے گفتگو کرو، جب ان سے کوئی بات کرو تو قولاً کریما، بڑے نرم لہجے سے ان سے بات کرو، آرام سے ان سے جو ہے بات کرو۔ تو یہ قرآن جو ہے والدین کے لیے ہمیں جو ہے یہ سبق دے رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذرا حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہ حدیث نے بھی والدین کے بارے میں کیا فرمایا۔ جس طرح کل عرض کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں تو ہو سکتا ہے کہ والدین کا آگ ہو جائے نافرمانی کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے، لیکن روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان والدین اگر فوت ہو جائیں تو فوت ہونے کے بعد بھی اولاد جو ہیں وہ اپنے والدین کی آگ ہو سکتی ہے، نافرمان ہو سکتی ہے۔ تو وہ حدیث یہ ہے، اس کو آپ یادداشت فرمائیں، نوٹ فرمائیں کہ حدیث یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید الابرار یوم القیامہ، سید و سردار ہوگا وہ انسان، راجولن وہ انسان سید اور سردار ہوگا کب؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ کس وجہ سے سید اور سردار ہوگا؟ برا لوالدیہ، جس نے نیکی کی ہوگی اپنے والدین کے ساتھ، اس کو سید اور سردار کے نام سے آواز دی جائے گی، اس کو بلایا جائے گا، اے سید و سردار ادھر آؤ۔ کیا کیا ہے کہ برا لوالدیہ، اس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی ہے۔ کب؟ بعد موتہما، ان دونوں کے فوت ہونے کے بعد۔ یہ رسول اللہ کا فرمان جو ہے یہاں سے علماء کرام نے استنباط کیا اور وضاحت فرمائی کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی انسان اپنے والدین کو راضی کر سکتا ہے۔ اگر زندگی میں راضی نہیں کر سکا تو ایک حوالے سے ہم اولاد کو تقسیم کریں تو اولاد کو 3 قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ توجہ طلب ذرا بات ہے، 3 قسموں میں، یعنی 3 قسم کی اولاد جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ایک اولاد سب سے پہلے نمبر پہ وہ اولاد جو اپنی والدین کی زندگی میں جو ہے وہ کیا کرتی ہے،
ان والدین کی فرما برداری کرتی ہے، والدین کو راضی رکھتی ہے اور والدین سے دعائیں لیتی ہے اور پوری زندگی ان کی والدین کی اطاعت میں جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ یہ قابل ستائش اولاد ہے، قابل آفرین یہ اولاد ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کی اولاد دے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے والدین کو راضی کر سکے، ان کی ظاہری خدمت بھی کر سکے اور ان کی یعنی اطاعت اور فرما برداری والی خدمت جو ہے وہ بھی کر سکے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری اولاد یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں تو وہ فرما برداری کرتی ہے، والدین کی اطاعت کرتی ہے، ان کی ظاہری خدمت کرتی ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد زندگی میں پھر دوبارہ توفیق نہیں ہوتی، نہ ہی والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ ان کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ روایات میں آیا ہے کہ والدین کی یا عزیز و اقارب کی جو روحیں ہوتی ہیں شب جمعہ یا کسی خاص جو ہے دن میں جو ہیں وہ گھر میں روحیں جو ہیں آتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں ہماری اولادیں، ہمارے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، کن کاموں میں مصروف ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک جتنا ان کو ایک اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، وقت ملا ہوا ہوتا ہے، اس وقت تک وہ روحیں انتظار کرتی والدین کی یاد اولاد نہیں کرتی۔ بالآخر وہ روحیں جو ہیں نا امید ہو کر ان کا جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، یہی کہہ کر کہ آپ ہمیں بھول گئے، زندگی میں تو ہماری خدمت کرتے تھے، ہمیں یاد کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد آپ نے ہمیں بھلا دیا ہے، کوئی تحفہ ہمارے لیے نہیں بھیجا۔ جب انسان کوئی فاتحہ پڑھتا ہے یا والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز بھیجتا ہے والدین کی یاد میں اور ان کو یاد میں رہتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک کلام کا تحفہ، اس فاتح کا تحفہ ایک نور کی حالت میں جو ہے وہ بن جاتا ہے اور ملائکہ اس کو ایک تشت پر رکھ کر جاتے ہیں، اس صاحب قبر کو جا کر آواز دیتے ہیں، اے فلانی، اے محمد علی، اے محمد تقی، آپ کی اولاد نے یا آپ کے عزیز و اقارب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور یہ تحفہ آپ کو جو ہے نصیب ہو۔ تو اگر انسان کچھ نہیں کرتا تو وہ روحیں جو ہیں مایوس ہو کر چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی روایت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جب روحیں انسان کی ہوتی ہیں، جس طرح کسی انسان کو کسی سیاہ کمرے میں، تاریک کمرے میں، ایک تاریک مقام پر بند کر دے، کہیں سے بھی کہیں روشنی کا جو ہے اہتمام نہیں ہوتا، جب اس کے ورثاء اپنے اولادیں جب اس اپنے مرحوم کے لیے، اپنے والدین کے لیے کچھ تحفہ بھیجتے ہیں تو یہ روشنی بن جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ روحیں دعا کرتی ہیں کہ یہاں ہمارے لیے تاریک مقام تھا، آپ نے ہمارے لیے وہ نور کا جو ہے وہ سما جو ہے وہ میسر کیا ہے، ہمارے لیے یہ نور بھیجا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری اولاد ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اپنی والدین کو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی انجام نہیں دیتے۔ تیسری قسم اولاد کی جو ہے وہ سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ یہ دوسری قسم تھی، کم از کم زندگی میں انہوں نے راضی رکھا تھا، زندگی میں ظاہری خدمت کی تھی، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھول گئے تھے۔ تیسری اولاد وہ ہے جو والدین کو نہ زندگی میں راضی رکھ سکی، نہ ظاہری زندگی میں ان کی خدمت کر سکی، نہ جو ہے مرنے کے بعد ان کی یاد میں ہوتی ہے، اپنی مستیوں میں مست ہوتی ہے، اپنی مگن میں بہرحال اپنی دھن میں زندگی گزارتے ہیں، کوئی بھی یاد نہیں کرتا کہ ہمارا بھی کوئی بزرگ تھا، ہمارے بھی والدین تھے، تو اس طرح یاد بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ تین قسم کی اولاد ہے۔ تو رسول اللہ کی حدیث اسی کی طرف اشارہ فرماتی ہے، سید القوم، وہ سید اور سردار کے نام سے بلایا جائے گا وہ شخص یوم القیامہ، قیامت کے دن جو کیا کرے گا،
برا لوالدیہ، اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کرے گا اور ان کے ساتھ نیکی کرے گا، اور بعد موتہما، ان کے فوت ہونے کے بعد۔ لہٰذا انسان ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں اس کو والدین کو اس طرح راضی نہیں رکھ سکا، اس طرح خدمت نہیں کر سکا، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے بہت سارے نیک کام انجام دیتا ہے، ان کی صدقے کے لیے، ان کی ایصال ثواب کے لیے جو ہے کوئی مسجد بنوا دیتا ہے، امام بارگاہ بنوا دیتا ہے، ہاسپٹل بنوا دیتا ہے، کسی یتیموں کے ساتھ جو ہے شفقت کر دیتا ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا اجر جو ہوتا ہے، ایسے کوئی کام ان والدین کی نیت سے ہی انجام دیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی والدین کے نام اعمال میں ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر خصوصی مہربانی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے نام اعمال میں جو ہے وہ نیکیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جاریہ یہی ہے، اگر وہ اچھے کام اولاد کرتی رہے گی، اولاد کی اولاد آگے اچھے کام کرے گی، تو اس کا ثواب بھی جنہوں نے تربیت اس کی تھی، جنہوں نے کیا ہے اس کو پڑھایا لکھایا تھا، ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب جو ہے لکھا جائے گا۔ سب سے جو بڑا حکم ہے وہ یہ ہے، اگر والدین کی قضا نمازیں ہیں تو اولاد جو ہے اپنے والدین کی قضا نمازیں ادا کروائے۔ اگر ان پہ زندگی میں حج واجب ہو گیا تھا، وہ صاحب استطاعت ہو چکے تھے اور حج انہوں نے ادا نہیں کیا، حج نہیں پڑھا، تو یہ والدین اپنی اس والدین کی نیابت میں جو ہے حج خود جو ہے جا کر پڑھے، یا کسی کو اجرت دے کر، کسی کو اجیر بنا کر جو ہے اپنے والدین کا حج جو ہے وہ ادا کروائے۔ یا اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو شرعی طور پر جو ہیں باپ کی قضا نمازیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں۔ بڑا بیٹا اپنے والد کی نمازیں جو والد اپنی زندگی میں نہیں پڑھ سکا تھا، قضا ہو گئی تھیں، تو یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اس والد کی جو ہیں وہ قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا کرے۔ لیکن اگر نہیں کرتا تو بہرحال اجرت دے کر بھی یہ اپنے والدین کی نمازیں جو ہیں وہ ادا کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی والدین نے قرض دینا تھا تو اس کا قرض جو ہے یہ ادا کروائے۔ اس قسم کے امور ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولادیں جو ہیں انجام دیتی ہیں، اور ان مرنے والوں کو جو ہے اس کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، اور ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو بس ماہ مبارک رمضان ہمیں ایک اور بھی چیز جو ہے دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ جس طرح مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، حضرت نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی۔ یہ وصیت تمام عمومی لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ تمام عمومی لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے مخاطب جو تھے وہ جناب کی حضرت امیر المؤمنین کی اولاد تھی، حضرت کے فرزندان تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور نظم الامور، اور اپنے امور میں جو ہے نظم اور ضبط پیدا کرنا ہے آپ نے۔ تو ماہ رمضان جو ہے ایک ہمیں نظم سکھانے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم وقت پہ جو ہے اٹھتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، یعنی افطاری کا ہم نے سحری کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، وقت پہ اٹھتے ہیں، اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے تو اس پہ بھی وقت پہ گھڑیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ افطار کرنا ہے،
نماز جو ہے افضل وقت میں پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ماہ مبارک جو ہے ہمیں نظم اور ضبط سکھا کر جاتا ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری ہماری بزرگوں کی زندگی میں بھی ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں انسان کے لیے۔ نظم و ضبط، جس انسان نے اپنے وقت کی قدر کر لی اور اپنے وقت کی پابندی کر لی، وہ انسان زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے لیڈر جو ہیں گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، ایک صفت ان میں یہی ہوتی تھی کہ زندگی میں نظم و ضبط ان کا ہوتا تھا، وقت کی پابندی ان کی ہوتی تھی۔ تو ماہ مبارک جو ہے ہمیں وقت کی پابندی سکھانے کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک ماہ مبارک کا یہ بھی فائدہ ہے، ہم چند اگر شخصیات کی مثالیں دیں تو مثالیں دے سکتے ہیں۔ پہلی مثال ہم دیتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس شخصیت کی زندگی میں بہت زیادہ نظم و ضبط ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی یہ ایک انٹرویو دے رہی تھی، اس وقت ہم ایران میں تھے، یہ انٹرویو میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا تھا، ہمارے جو اساتذہ کرام تھے وہ بھی اپنے درسوں میں اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت کے جو کام ہوتے تھے، امور ہوتے تھے، وہ وقت کی پابندی پر انجام دیتے تھے۔ حتیٰ کہ جب دسترخوان بچھاتے تھے روزوں کے علاوہ باقی ایام، عام ایام میں، عام دنوں میں بھی جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وقت پر کھانا کھاتے تھے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے ایک مرتبہ ہمارے بابا جان گھر میں تشریف رکھتے تھے، ہم سب گھر والے بچے جو ہیں ہم خوشی محسوس کر رہے تھے کہ آج ہمارے بابا ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم سب بہن بھائی بھی موجود ہیں، ہم مل کر جو ہیں وہ کھانا کھائیں گے۔ تو ہم نے دسترخوان جو ہے وہ لگا دیا، تمام کھانے جو ہیں دسترخوان پہ رکھ دیے۔ میرے بابا جو ہیں اس طرح چہل قدمی فرما رہے تھے، ادھر بھی جاتے تھے ادھر بھی جاتے تھے، ہم سب بچے جو ہیں انتظار میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے، چند منٹ وقت رہتا تھا تو اس سے پہلے وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھے اور کھانا شروع نہیں کیا۔ تو جس وقت ٹائم ہو گیا اس وقت آ کر بیٹھے اور اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے کھانا تناول فرمایا۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے، باقی ان کی زندگی کے امور تو اپنی جگہ پہ جو ہیں اسی طرح ہے۔ دوسری ہم شخصیت کی بھی مثال دیں، وہ بھی ایک ایران کی شخصیت ہیں جن کا نام آپ نے ضرور سنا ہے اور آپ کے کانوں سے جو ہے یہ نام ٹکرایا ہوا ہے، وہ حضرت آغا شہید بہشتی۔ آغا شہید بہشتی بھی اسی طرح وقت کے پابند انسان تھے اور زندگی کے کامیاب انسان تھے۔ ان کے بارے میں ہے جس وقت یہ پارلیمان میں شہید ہوئے تھے، چیف جسٹس تھے، یہ ایران کے چیف جسٹس تھے جس وقت یہ شہید ہوئے، تو ان کی زندگیوں میں بھی ایسے تھا۔ ان کا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے چند سال پہلے آغا سے ایک وعدہ لیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور انشاءاللہ فلاں جگہ پہ ہم مل کر جو ہیں جائیں گے۔ تو آغا دکتور شہید بہشتی نے اس کو یہ وعدہ دے دیا کہ ٹھیک ہے فلاں دن آپ آ جانا، اتنے بجے آ جانا، ہم جو ہیں فلاں کام کی طرف جو ہیں وہ چلیں گے۔ تو وہ اس کا دوست آ گیا، لیکن جب دروازے کے آ کر تک الباب دیا، کھٹکھٹایا دروازہ، تو شہید بہشتی گھر سے باہر آئے اور دیکھنے کے بعد دوست کو ملے، استقبال کیا، فوراً گھڑی کی طرف دیکھا، کہا آپ کے ٹائم سے جو ہیں وہ 15 یا 20 منٹ ابھی باقی ہیں، آپ پہلے تشریف لے آئے۔ آغا دکتور شہید بہشتی نے اپنے اس مہمان کو اپنے مہمان خانے میں بٹھا دیا، جو چائے پانی تھا اس کو دے دیا، کہا کہ میں نے 10-15 منٹ میں کچھ میرا معمول ہے، میں نے سونا بھی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ اٹھ کر جس آدمی کو ملنا ہے یا جس کام کی طرف جانا ہے ہم نے اس طرف بھی جانا ہے۔ تو وہ مہمان کو خدا حافظی کہہ کر جو ہیں چلے گئے تھے۔ جا کر گھڑی کے ٹائم پہ آپ دیکھ لیجئے 20 منٹ تو سارے تھے، اس میں وہ جا کر سو بھی گئے۔ کتنی دیر سوئے، کیا ہوا، نیند آئی یا نہ آئی، لیکن ان کی زندگی کا ایک معمول تھا، نظم و ضبط تھا زندگی میں، تو اس میں جو ہے ایسا ہوا
ٹائم پہ جو دوست کو ٹائم دیا تھا دوبارہ اٹھ کر آ گئے، جہاں جانا تھا وہ چلے گئے۔ تو یہ انسان کو ماہ مبارک جو ہے یہ نظم و ضبط سکھانے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم اپنے ملک کی بھی شخصیت کی ایک مثال دیتے جائیں تو ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ ایسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ جو ہے اور سروکار اس سے رہتا ہے کہ جب جناب قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے علیحدہ کروانے کی یعنی مطالعہ فرما رہے تھے، تیاری فرما رہے تھے، تو یہ کورٹ میں جاتے تھے، عدالت میں جاتے تھے، تو ایک وقت معین تھا اس پہ جاتے تھے، جا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہی ہے، جہاں سے یہ گزرتے تھے لوگ اپنی گھڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ ہماری گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، محمد علی جناح نے صاحبان زہرا کے سامنے 8:10 سے گزرنا ہے تو کسی نے دیکھا کہ یہ آج تو ابھی 8 بجے ہیں، تو اپنی گھڑی کی پہ اس کو شک پڑ جاتا تھا کہ میری گھڑی ٹھیک نہیں ہوگی، محمد علی جناح جو ہے وہ وقت پہ جو ہے وہ جاتا ہے، میری گھڑی غلط ہو سکتی ہے۔ تو اس شخصیت کے بارے میں یہ ہے، وقت کی پابندی اس طرح کرتا تھا۔ یہ بھی ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ پڑھنے کے لیے جو ہے انگلستان گئے تھے تو وہاں بھی اسی طرح تھا کہ ان کو عادت تھی یہاں ٹھنڈے پانی سے نہانے کی، تو دوستوں نے کہا یہاں تو سہولت موجود ہے، آپ یہاں گرم پانی سے نہا لیا کریں۔ کہا کہ نہیں، جو لوگ موسموں کے ساتھ وقتوں کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ زمانے کے رخ کو نہیں پھیر سکتے، وہ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے، وہ قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ نہیں، جس طرح میری عادت اور میری بن چکی ہے میں اسی پہ باقی رہوں گا۔ میں نے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک میں جانا ہے، واپس جانا ہے، تو انہوں نے وہ عادت جو تھی وہ نہیں چھوڑی۔ تو یہ ہیں یہ شخصیات، تو ماہ مبارک ہمیں جو ہے نظم اور ضبط سکھانے کے لیے آتا ہے۔ میرے چشم دیدہ بھی ایک شخصیت ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کا بھی نام شاید آپ کسی خواہران نے سنا ہو، بعض نے شاید سنا ہو۔ ہمارے کوئٹے کے عالم دین ہیں آغا تقی رحیمیان، الحمدللہ حیات ہیں، ابھی بھی قم المقدسہ میں جو ہیں وہ موجود ہیں، سینئر ہمارے طلاب میں سے ہیں، فاضل شخصیت ہیں۔ ان کے پاس بھی آج بھی کوئی ان کا دوست، ان کا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی مومن ملنے والا جاتا ہے تو وہ اسی طرح کرتے ہیں، بس چائے پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد احوال پرسی مختصر، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑوا دیتے ہیں، دیکھو یہ اچھی کتاب ہے، مفید کتاب ہے، آپ یہ مطالعہ کریں۔ میں بھی یہ کام جو کر رہا تھا اس کو جاری رکھتا ہوں اور آپ بھی اس کا مطالعہ کریں۔ تو وہ شخصیت کے بارے میں مشہور ہے، ابھی بھی قوم میں موجود ہیں، ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے، ان سے ملے بھی ہیں۔ تو بہرحال ماہ مبارک کے رمضان جو ہے ہمیں نظم اور یہ ضبط سکھانے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک سے ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے یہ جو ہے نظم سیکھیں۔ الحمدللہ جس طرح ہم نماز کے اگر باقی دنوں میں سستی ہو جاتی ہے تو ماہ مبارک رمضان میں ہم پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، افضل وقت میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ عادت ہماری جو ہے باقی رہنی چاہیے۔ ماہ مبارک گزر بھی جائے تو تب بھی جو ہے اس طرح ہمارے اندر یہ صفت باقی رہ جائے۔ اس لیے جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس کے بارے میں وقت تمام ہو گیا، عرض نہ کر سکا، تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، آیت دوبارہ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ زندگی باقی تو اس کے بارے میں عرض کریں گے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اللہ فرما رہا ہے اے انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے مجھ رب رحیم سے جو ہے غافل کر دیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے رب کی رحمت سے، رب کی کریمی سے جو ہے
وہ دور کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے یہاں گفتگو جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ اگر روایات میں آیا ہے، اگر اللہ کی مظہر شخصیات اس روئے زمین پہ اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ ہے ماں۔ ماں ہے جو اس روئے زمین پہ اللہ کے رحمت کی جو ہے وہ جھلک دکھا سکتی ہے، تو وہ ماں دکھا سکتی ہے۔ تو روایات میں یہ آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں آپ سے، آئے میرے بندے، میں آپ سے آپ کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مجھے بتا کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر تجھے اپنی دولت پہ مان ہے، فخر اور مباح ہے، یہ دینے والا میں ہوں۔ اگر اولاد پہ فخر اور مباح ہے، عطا کرنے والا میں ہوں۔ جوانی پہ فخر اور مباح ہے، یہ جوانی دینے والا میں ہوں۔ اگر مال و متاع اور اچھے گھر پہ ہے، یہ دینے والا میں ہوں۔ اگر لوگ تیری عزت کرتے ہیں تو یہ عزت بھی دینے والا میں ہوں۔ بتا تو صحیح تیری کون سی اپنی چیز ہے جس پہ تو فخر کرتا ہے، تو تکبر کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تو بتا کون سی چیز ہے جس نے مجھ رب سے تجھے دھوکے میں جو ہے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ماں کے بارے میں بھی عرض کریں گے، ماں کتنی شفیق ہوتی ہے، اور اللہ 70 ماؤں جتنا جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اس اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کتنی اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے۔ دعا گو ہوں خداوند عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جس طرح بھی ہم اس سے استفادہ کریں گے وقت گزر جائے گا، لیکن خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ زاد راہ جمع کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ عارضی اور چھوٹی زندگی ہے، جہاں ہم نے تھوڑا رہنا ہے، وہ طولانی اور لمبی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہمیں وہ توشہ، وہ زاد راہ جمع کرنا چاہیے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو قدم قدم پہ معصیت کار ہیں، لیکن معصوم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وَأَقَلَّ الزَّادِ وَأَبْعَدَ السَّفَرِ، ہمارے پاس زاد راہ بہت کم ہے اور سفر بڑا طولانی ہے۔ تو وہ طولانی سفر جو ائمہ اطہار ہیں، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات خلق فرمائی اور یہ سب کچھ انہی کے لیے فرمایا، خلق فرمایا، وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ خداوند عالم سے ہم ملتمس ہیں، ہم سب کو خداوند عالم اپنی اطاعت اور بندگی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں خداوند عالم ان سب ہماری بہنوں بیٹیوں کو، سب ہمارے بھائیوں کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔